الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم وقال تعالی فی موضع آخر مثل حبة كمثل أنبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تجتمعان فی المؤمن البخل وسوء الخلق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کا پہلا حصہ جو رحمت کا ہے وہ گزر چکا ہے۔ درمیانی جو حصہ ہے یہ مغفرت کا حصہ ہے، اس لیے کثرت استغفار کو ہم جاری رکھیں، کثرت سے اللہ سے استغفار اور گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ اور رمضان المبارک میں جو مال کے خرچ کرنے کی کچھ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ بعض آدمی وہ ہیں تو مال تو بہت خرچ کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ ملتا نہیں۔ بعض آدمی وہ ہیں کہ جو مال ہی خرچ کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ تو یہ کئی ساری بات ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور میں مطلب کر دیتا ہوں، اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کے اندر سب سے پہلے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ مال میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ 5 چیزیں انسان میں پائی جائیں تو یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ ہے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پر اس آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3 پر ذکر فرمایا کہ یہ آدمی سمجھدار ہو، عاقل ہو، بے وقوف اور پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ بات سننا بھائی، نمبر 1 یہ مسلمان ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اس کو علم بھی ہو۔ اور نمبر 5 پر فرمایا کہ یہ آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں جس آدمی میں پائی جائیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بھی 5 شرطیں ذکر فرمائیں۔ کتنی شرطیں؟ 5۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے پاس نصاب ہونا چاہیے۔ اگر نصاب کے بقدر اس کے پاس مالیت نہیں ہے تو یہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے؟ 7 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر جائے۔ 7 تولہ سونا یہ سونے کا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یہ چاندی کا نصاب ہے۔ ان دونوں میں سے ایک چیز یا دونوں چیز آدمی کے پاس موجود ہیں
اور ان پر سال گزر جائے تو یہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تیسری چیز، آدمی کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے۔ جب ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ دونوں کو ملا لینے کے بعد ان دونوں کی رقم چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے رقم کو پہنچ جاتی ہے تو بھی ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بھائی آئے سمجھ بھائی؟ پہلی چیز 7 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے۔ اگر یہ آدمی کے پاس نہیں ہے، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو اس صورت میں جب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے، ملائیں گے، اور ملانے کے بعد ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو بھی ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے ہی نہ سونا ہے اور نہ چاندی ہے، بلکہ آدمی کے پاس پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو بھی ان میں زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی مال تجارت ہے، یا پھر تجارت کی غرض سے پلاٹ آدمی نے خرچ کر رکھا ہے، وہ ہے۔ اب اس کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جی پلاٹ کی ہم اگر زکوٰۃ ادا کریں تو خریدی وہ دیں یا اب جو قیمت ہے وہ دیں۔ اگر وہ یہاں بیان کرنا جاؤں گا تو اصل جو باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی۔ انفرادی طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں، مسجد میں آپ کے لیے جو بھی شرعی اعتبار سے جو بھی مسئلہ درج پیش ہے آپ پوچھیں، آپ کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا نصاب، لیکن اس نصاب میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، یا تو یہ سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو۔ نمبر 3، یہ جو نصاب ہے یہ قرضے سے خالی ہو۔ آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں لیکن 6 لاکھ کا قرضہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرضے سے خالی ہو۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، سال بھی ان پر گزر گیا ہے، لیکن آپ 1.5 لاکھ کے مقروض ہیں تو آپ پر زکوٰۃ، ارے بولو، آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ دھیان سے سن لیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، کہا کچھ گیا ہے، سن کچھ لیا ہے۔ آپ دھیان سے سنیں، یہ نصاب جو ہے قرضے سے خالی ہو، ہے نا بھائی؟ قرض کو مائنس کر کے پھر جو رقم بچتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 پر فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ نصاب جو ہے ضرورت اصلیہ سے خالی ہو۔ ضرورت اصلیہ میں گھر کے برتن، جس مکان میں رہ رہا ہے وہ، جس گاڑی کو یہ چلاتا ہے، پرسنل جو اس کی گاڑی ہے جس سے کمائی وغیرہ نہیں، بلکہ پرسنل اس کی گاڑی ہے، پرسنل اس کے ساز و سامان ہے، چاہے اب گاڑی 1 کروڑ کی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہ نصاب ان چیزوں سے خالی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اب اس میں زکوٰۃ واجب کتنی ہوگی؟ 40واں حصہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 25۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پوری رقم آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، پہلے اس کے آپ 2 حصے کریں۔ کتنے؟ 2 حصے کریں، یا پھر 10 حصے کریں۔ 10 حصے آپ نے کیے تو 10,000، 10,000 کے پھر 4 حصے کر لو، 2,500۔ یا ٹوٹل رقم کے پہلے 4 حصے کرو، پھر اس چوتھے حصے کے آپ 10 حصے کر لو، اور سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر جو ثواب ہے، قرآن حکیم کی میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسان نے کھیت میں 1 دانہ ڈالا۔ یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ 1 دانہ ڈالا، اس دانے سے 7 بالیں ہوگی، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں
گویا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 کے برابر ہے. لیکن چونکہ اب رمضان ہے، اب اس کا بھاؤ اور بڑھ گیا ہے، اور اگر آدمی اخلاص سے خوش دلی سے عطا کرے تو 7 لاکھ کا بھی ثواب ملتا ہے. آئے نا بھائی، سمجھ بھائی؟ اس لیے اب دونوں چیزوں کو سمجھیں. کسان اس دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالے سے بالی سے، بھائی سنت بعد میں آپ پڑھیں، آپ کو وقت دیا جاتا ہے. کسان اس دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی سے 100 دانے کب حاصل کرے گا؟ نمبر 1، جو یہ دانہ ڈال رہا ہے یہ بہترین کوالٹی کا ہو، خراب نہ ہو. کیسا ہو؟ اچھا دانہ ہو، خراب نہ ہو. نمبر 2، جو یہ کسان ہے یہ ماہر ہو کھیتی کرنے کا. اگر اس کو کھیتی کرنا نہیں آتا ہے تو یہ 700 نہیں، 1 بالی بھی نہیں اگے گی. نمبر 3، جس زمین میں یہ دانہ ڈال رہا ہے، جس زمین میں یہ دانہ ڈال رہا ہے وہ زمین زرخیز ہو، اچھی ہو. بنجر زمین میں یہ دانہ 700 بالیاں نہیں دے گا. 3 چیزیں اس میں بیان فرمائی. ایسے ہی جب آپ نیک عمل کر رہے ہیں، نمبر 1، جس پیسے کو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ حرام کی آمیزش سے خالی ہو، بالکل حلال ہو. جس طرح آپ خراب دانہ ڈالنے سے 700 دانے نہیں لے سکتے، اسی طرح جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یہ مال آپ کا بالکل 100% کیا ہو؟ حلال ہو. اللہ رب العزت حرام مال کے خیرات، صدقات، کوئی بھی یتیم پر، غریب پر آپ خرچ کرو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. حرام مال سے دیا ہوا صدقہ، حرام مال سے کی گئی خیرات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. تو پہلی چیز، جس طرح کسان کے لیے دانے کا کوالٹی ہونے والا ضروری ہے، اسی طرح انسان جب اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرے تو اس روپیے کا حلال ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دوسری چیز، جو آدمی خرچ کر رہا ہے، خرچ کرتے وقت جیسے میں نے کہا کہ کسان ماہر ہونا چاہیے اس دانے کو اگانے کے لیے. جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے اس کی نیت صحیح ہو. کیا ہو؟ نیت صحیح ہو. اگر نیت صحیح نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانے کی نیت ہے، یا پھر خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کر رہا ہے اس کو ذلیل کرنا مقصد ہے، یا پھر خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا مقصد ہے، تو بھی یہ اس کے 700 نہیں 7 روپے بھی ثواب اس کا نہیں لے سکتا ہے. جس طرح کسان، پہلی چیز حلال مال ہو، کسان اچھا دانہ ڈالے. نمبر 2، کسان ماہر ہو دانے کے اگانے میں. ایسے ہی خرچ کرنے والا اخلاص، خلوص، للہیت کے ساتھ اس کو خرچ کرے. اگر دکھلاوے کے لیے یا کوئی اور فاسد غرض ہوئی تو بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا. نمبر 3، جس طرح کسان اس دانے کو زمین میں ڈال رہا ہے وہ زمین اچھی ہونی چاہیے، بنجر زمین میں یہ دانہ نہیں ہوگے گا. اسی طرح خرچ کرنے والا ایسا نہیں جیب سے نکال دیا قبول ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ جس کو یہ دے رہا ہے وہ مستحق ہو آپ کے اس صدقے کا، آپ کی اس زکوٰۃ کا، آپ کی اس خیرات کا. وہ آدمی مستحق ہونا چاہیے. ہو گئی بھائی تینوں باتیں؟ تو اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ 700 کا ثواب آپ کو ملے گا. آگے چلیے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس خرچ کرنے سے نہ تو یہ احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی یہ آدمی جس پر خرچ کر رہا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس کو خاص طور سے آپ سمجھیں. ہمارا جو علاقہ ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں 1 نمبر پر ہے، دوسروں کو ذلیل کرنے میں 1 نمبر پر ہے. یاد رہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
جس کو بہترین مسلمان کہا ہے، بہترین مومن کہا ہے، وہ ہے جو کسی کو زبانی اور عملی تکلیف نہ دیتا ہو۔ یہ آدمی بہترین مسلمان ہے۔ ایو افضل المسلمین المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا بہترین کوالٹی والا مسلمان، ایمان والا بندہ وہ ہے جو کسی کو زبان سے اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، ہے نا۔ دوسری آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر ان کو باطل نہ کرو۔ دونوں مثال آپ سمجھیں، آپ نے صدقہ دیا، من اور اذا۔ من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، احسان جتلانے کو۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کے یہاں گھاسیڑا کا مدرسہ ہے بڑا قریب میں، آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اناج بھی پہنچاتے ہیں، ہر سال آپ دیتے ہیں، لیکن یہ دے اس لیے رہے ہیں آپ تاکہ میری آخرت بن جائے، اللہ کا فرض ادا ہو جائے، کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو لے کر داخلے کے لیے اس وقت پہنچے جب تاریخ نکل چکی ہے، 10 تاریخ کا اعلان تھا، آپ 12 کو پہنچے کہ جی ہمارے بچے کو داخل کر لو۔ وہاں کے انتظامیہ نے کہا کہ جی اب ہم معذور ہیں، ہم آپ کے بچے کو نہیں لے سکتے۔ اس وقت یہ بوڑھا آدمی، یہ 50 سالہ آدمی، یہ خرچ کرنے والا آدمی کہہ رہا اب کہا جائے بوری لے کے، کیا کہہ رہا اب کہا جائے بوری لے کے، اب کے لیا رسید پت پڑ جائے گی۔ تو یہ احسان جتلانا ہے۔ آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھنا ہے، کسی پر احسان کر رہے ہو؟ اپنے لیے آئے ہو نا، ہم سب اپنے لیے آئے ہیں۔ ہم کسی فقیر کو، کسی سائل کو، کسی مدرسے والے کو، کسی کو بھی ہم دے رہے ہیں تو کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری مثال، مول صاحب سورو حجرہ میں بالکل قیل لا کو وقت اٹھائے لو کھڑو مول صاحب، انو میں سو رو یار تھوڑی دیر بعد میں انو مرغا حلال کر دے، کام کیا ہے؟ مرغا حلال کر دے۔ انو بھائی تھوڑی دیر بعد میں آ جا، کوئی بات نہ، تو بھی آ جائے بیساکھ میں۔ یہ احسان جتلانا میری قوم میں یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ احسان جتلانے والے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بابرکت مہینے میں، اس کی راتوں میں، شب قدر جیسی راتوں میں، شب برات جیسی راتوں میں بھی احسان جتلانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی کوڑی نہیں ملے گی، ثواب کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلی چیز، جب آپ خیرات کریں، صدقات کریں تو احسان نہ جتلائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اذا، تکلیف نہ دیں۔ جس سائل کو آپ دے رہے ہو اس کو حقیر نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ للسائل حق وان جاء علی فرس، نبی نے فرمایا سائل اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کا حق ہے۔ آپ نہیں دینا چاہتے تو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، قول معروف ومغفرۃ، فرمایا آپ ہاتھ جوڑ کے کہ ابھی نہیں ہے، پھر آنا، ابھی آپ کی میں ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑے کی بات ہے، پھر آنا، یہ معذرت کر لینی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ہرا ٹھکٹھو ہی تو کمانا سکے تو جب ہی آ جائیں، دروازے پاک کھڑے ہو جائیں۔ یہ الفاظ وہ ہیں، آپ 50 لاکھ بھی خرچ کرو آپ کو 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، ہے نا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف والاذا، کسی سائل کو کبھی تکلیف نہیں دینی ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ سائل سے، سوال کرنے والے سے معذرت کر لینا کہ بھائی ابھی نہ، پھر کبھی آ جائے انشاءاللہ، معذرت کر لی۔ یہ بہتر ہے آپ کے لاکھ روپے دینے کے بعد اس کو تکلیف پہنچانے سے۔ معذرت کر لینا آپ کا بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کو لاکھ روپے دیں اور اس کو ذلیل سمجھیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، ہم بھی تو اس صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں جو مانگنے والوں کی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے پہلی 3 چیزیں میں نے بتائی کہ دانے سے آپ کو سمجھایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خرچ کرنے والے کی نیت صحیح ہو، حلال مال ہو، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا، خیرات کا، عطیے کا آپ کا مستحق ہو۔ نمبر 3 پر فرمایا، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب 2 چیزیں یہ ہیں
بالمن والاذا، نہ آپ خرچ کر کے کسی پر احسان کریں، نہ سائل کو کسی بھی لائن سے آپ حقیر سمجھیں، نہ اس کو تکلیف دیں، ورنہ آپ کو آپ کے خرچ کرنے کا کوئی ثواب ملے گا نہیں۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، آپ بھی خیال رکھیں، میں بھی خیال رکھوں، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ہر آدمی کسی بھی عمل کو، کسی بھی پیسے کو خرچ کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ آئندہ جو بیان ہوگا یہ